بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادر نے کمال ہنرمندی سے کام لے کر شیر کو اور اس کی فوج کو شہر سے کافی دور ٹھہرایا، اور جب شہر کی چار دیواری میں محصور ہو گیا تو مہم کے اخراجات اور زر شکرانہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ صلاح الدین اور شیر کو ایسے آدمی نہ تھے کہ زر شکرانہ اور مصارفی جنگ کے لیے بغیر واپس لوٹتے۔ صلاح الدین نے آگے بڑھ کر بلبیس اور مشرقی صوبے پر حملہ کر دیا۔ شادر نے یروشلم کے بادشاہ سے، جو پہلے اس کا دشمن تھا، امداد طلب کی۔ شاہ یروشلم مصر پر عیسائیت کا مقدس سایہ ڈالنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ اس نے ایک فوج امداد کو بھیجی۔ بلیس پر صلاح الدین اور شیرکو کی فوج اس عیسائی فوج کا تصادم ہوا، مگر 3 ماہ کے بے سود انتظار کے بعد دونوں فوجیں مصالحت پر مجبور ہوئیں۔ عیسائی اس لیے کہ نور الدین نے فلسطین پر حملہ کر دیا تھا اور وہ اپنے وطن کی مدافعت کے لیے واپس لوٹنا چاہتے تھے۔ شیرکو بھی 3 مہینے کی بیکار تگ و دو سے تنگ آ گیا تھا، اس لیے اس نے مصالحت کو غنیمت سمجھا اور دمشق واپس ہو گیا۔ صلاح الدین اس جنگ سے پہلے میدان جنگ میں نہیں اترا تھا اور اس کی حربی استعداد معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ مصر پر حملہ کے سلسلے میں اس نے جو جرأت اور حوصلہ دکھایا، اس سے وہ فوج میں بہت ہر دل عزیز ہو گیا۔ شیرکو کو ایسا معلوم ہوا جیسے اسے بڑھاپے کا ایک مضبوط سہارا مل گیا ہے، اور اس نے صلاح الدین کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ نور الدین زنگی تک بھی صلاح الدین کی حوصلہ مندیوں کی داستان پہنچائی گئی اور اس نے اس نوجوان کو بہت نوازا۔ مصر پر پہلے حملہ میں گو ناکامیابی ہوئی تھی، لیکن شادر کی بے وفائی نے شیرکو اور نور الدین کے لیے مصر کے معاملات میں پہلے سے زیادہ مداخلت ضروری کر دی۔ نور الدین ابھی سالم و غانم فلسطین کی مہم سے لوٹا تھا۔ شیرکو نے اس کو مصر پر دوبارہ حملہ کرنے کی ترغیب دی تو وہ کچھ آمادہ ہو گیا۔ ابھی شیرکو کو مصر پر چڑھائی کا حکم نہیں ملا تھا کہ مصر پر دمشقی پرچہ نویس نے نور الدین کو اطلاع دی کہ شادر اور عیسائیوں میں عہد و پیمان ہو گئے اور عیسائی فوج عنقریب مصر پہنچنے والی ہے۔ یہ اطلاع پاتے ہی نور الدین نے شیرکو اور صلاح الدین کو مصر پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ شیرکو 2000 منتخب فوج اور صلاح الدین کے ساتھ مصر کی طرف بڑھا۔ ادھر عیسائی بھی چلے۔ یہ دونوں فوجیں نیل کے ساحل پر ایک دوسرے کے مقابلے پر اتریں۔ شیرکو اور اپنے عیسائیوں حلیفوں کی فوجیں آمنے سامنے دیکھ کر شادر بہت گھبرایا۔ اس نے انتہائی رازداری سے کام لے کر امارلک شاہ فلسطین سے معاہدے کی گفت و شنید شروع کر دی۔ شاہ فلسطین شادر کے کردار اور دوغلے پن سے واقف تھے، اس لیے اس نے ضروری جانا کہ فاطمی خلیفہ بھی اس معاہدے پر دستخط کریں۔ معاہدے کی شرائط یہ قرار پائیں کہ مصری شاہ فلسطین کو 10 لاکھ دینار یکمشت دیں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ رقم طرفین کے دشمن کی واپسی پر شاہ فلسطین کی نظر کی جائے گی۔ اب سوال یہ تھا کہ خلیفہ کے پاس اس معاہدے کی تصدیق کے لیے کون لوگ جائیں۔ ہیو کیسریا جوفری فلچر اس کام کے لیے منتخب کیے گئے۔ شادر ان دونوں کو لے کر خلیفہ کے محل کی طرف چلا۔ خلیفہ کا محل کیا تھا؟ ایک عجوبہ روزگار چیز تھی۔ قدم قدم پر عیسائی سفیروں کی آنکھیں بیش قیمت سامان اور عجیب و غریب صنعت اور طرز عمارت کو دیکھ کر اٹھی کی اٹھی رہ گئیں۔ وہ بہت سے پرپیچ راستوں اور شاہ نشینوں سے گزر کر خلیفہ کے دیوان خاص تک پہنچے۔ خلیفہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ سفیروں کا خیر مقدم کیا اور اسی قدر و مداح کے بعد معاہدے پر دستخط کر دیے۔ معاہدے پر دستخط ہو گئے تو شاہ فلسطین نے اپنی فوج کو اس ساحل پر اتارنا چاہا جس پر شیرکو اور صلاح الدین کی فوج ڈیرے ڈالنے پڑی تھی۔ شیرکو اور صلاح الدین نے مزاحمت کی تو وہ رک گیا، لیکن رات کے وقت خفیہ طور پر اپنی فوج کو پار اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ دونوں فوجیں البابین پر آمنے سامنے ہوئیں۔ شیرکو کے بعض ساتھیوں کا خیال تھا کہ دشمن کی تعداد چونکہ زیادہ ہے اس لیے فوری مقابلہ مناسب نہیں، لیکن صلاح الدین آگے بڑھا اور انتہائی غصے میں بولا، دشمن سے جنگ کرنے آئے ہو یا مصالحت کرنے؟ اگر مصالحت پسند ہے تو گھروں کو چل دو، ہم خود مقابلہ کر لیں گے۔ الغرض صلاح الدین کے اشتعال سے مسلمان فوج حملہ کے لیے تیار ہوئی۔ صلاح الدین اپنے مخصوص دستے کے ساتھ وسط میں ٹھہرا اور شیرکو نے دایاں بازو سنبھالا۔ صلاح الدین چونکہ وسط میں تھا اور حملے کا زور ہمیشہ وسط پر ہوتا ہے، اس لیے اسی کا دستہ سب سے پہلے دشمن سے ٹکرایا۔ صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر دشمن دبانا چاہے تو وہ دب کر پیچھے ہٹ آئیں اور پیچھے ہٹ کر دشمن پر دفعتاً سخت حملہ کر دیں۔ یہی ہوا۔ دشمن نے جو ہی حملہ کیا، صلاح الدین کے سپاہی پیچھے ہٹ گئے اور پھر صلاح الدین کی قیادت میں اس زور سے حملہ کیا کہ دشمن دور تک ہٹاتے لے گئے۔
عیسائی جو دوبارہ آگے کی طرف بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ شادر کی فوج شیرکوہ کے دستہ سے گھبرا کر بھاگ چکی ہے، اس لیے وہ پھر حوصلہ ہار گئے اور سینکڑوں لاشوں اور سامان حرب کو میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صلاح الدین اور شیرکوہ دشمن کا تعاقب کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ اسیران جنگ اور مال غنیمت لے کر اسکندریہ کی طرف بڑھے اور اس پر بلا مزاحمت قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین کو اسکندریہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ آدھی فوج اسکندریہ کی محافظت کے لیے اس کے ساتھ رکھی گئی اور باقی فوج کو لے کر شیرکوہ مصر کے بالائی حصے کی طرف بڑھا۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔